اچھا مولانا آگے سبق چونکہ قافیہ میں آ رہا ہے اعراب بتلائیں گے، تو اعراب آپ نے ہدایت نحمیر میں 16 قسمیں یاد کی ہوں گی، یاد ہے سب کو جی؟ اسی طرح ہدایت النحو میں بھی آیا تھا اس کا ذکر بھائی، تو ہدایت النحو بھائی اس میں صفحہ نمبر میری کتاب میں تو ہے صفحہ نمبر 13 بھائی، وہ نکال لیں بھائی، یہاں سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ہم، یہاں آسان ہے ذرا تفصیل کے ساتھ۔ یہ آپ نے مجھے پھر کل سب نے سنانی بھی ہے بھائی۔ تو صاحب نحمیر نے اس کو 16 قسمیں بنائی بھائی اس کی، اور یہ صاحب ہدایت النحو نے ان 16 کی نہیں بنائی بلکہ کتنی بنائی ہیں؟ 9، لیکن انہی 9 میں وہ 16 کے 16 آ جائیں گے سارے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ بعضوں کا اعراب ایک جیسا تھا تو وہ ایک قسم بنا لی، تو اس طرح وہ 16 ہو جائیں گے خود۔ دیکھیے بھائی، فصل فی اصناف اعراب الاسم، یہ فصل ہے مولانا، یہ اعراب الاسم اسم کے اعراب کے قسموں میں بھائی، اصناف سے مراد اقسام ہے، وہی 9 اصناف، اور یہ کتنی اقسام ہیں بھائی؟ بھائی اعراب کے اعتبار سے اسم 9 قسم پر ہے جو معرب ہے۔ الاول پہلا یہ ان یکون الرفع بالضمۃ، بھائی میں نے آپ کو حرکتوں کے نام بتلائے تھے، کیا بتلایا تھا؟ رفع، ضم، فتح، کسر، یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ رفع، نصب، جر، یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اور ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ، یہ کس کے ساتھ؟ یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوگا۔ دیکھیے پہلی قسم یہ ان یکون الرفع بالضمۃ، کہ رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمے کے ساتھ، والنصب بالفتحۃ، اور نصب، والجر بالکسرۃ، اور جر کس کے ساتھ؟ کسرہ کے ساتھ، اور وہ یختص بالمفرد المنصرف الصحیح، اور یہ اعراب خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ دیکھو مفرد بھی ہو، منصرف بھی ہو، صحیح بھی ہو، مفرد ہو کیا کر مولانا کس کو نکال دیا؟ جی تثنیہ اور جمع کو مولانا نکال دیا بھائی، سمجھ میں آیا؟ تثنیہ اور جمع کو نکال دیا بھائی۔ جی مولانا پہلی قسم کا رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ، بھائی یاد کرو بھائی، میں یہاں دہرواؤں گا سب سے بار بار، سمجھ میں آیا؟ میری عادت ہے بس کہ کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے وہیں پر طالب علم کو سبق جتنا یاد ہو سکے بھائی، تو دہراؤ گے تو یاد ہوگا، زبان سے دہراؤ، کوئی لڑکا مجھے خاموش بیٹھا نظر نہ آئے بھائی۔ اچھا جی، تو چلیے ابھی دہراتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو بھائی انہوں نے کہا کہ یہ پہلی قسم کا اعراب جو ہے خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ بھائی، مفرد منصرف۔ مفرد کہا ہے انہوں نے مولانا؟ تو مفرد کے ذیل نکال دیا تثنیہ اور جمع کو، یعنی یہ تثنیہ اور جمع کا اعراب نہیں ہے۔ منصرف کہا کہ وہ مفرد کیا ہو؟ منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو، اس کو نکال دیا۔ صحیح کے ذریعے کس کو نکال دیا؟ ناقص کو نکال دیا۔ صحیح کے ذریعے کس کو نکالا؟ بھائی یاد رکھو ایک ہے صرفی صحیح، ساتھ میں ابھی آپ نے پڑھا، ہفتہ اقسام پڑھی ہیں۔ صحیح کس کو کہتے ہیں مولانا؟ کہ جس میں حرف علت بھی نہ ہو فاعل نام کے مقابلے میں، اور حمزہ بھی نہ ہو، اور 2 حرف ایک جنس کے بھی، وہ کیا کہلاتا ہے؟ صحیح۔ لیکن مولانا نحوی صحیح یہ نہیں ہے مولانا، نحوی چونکہ بحث کرے گا اعراب کے ساتھ، اور اعراب کس پر آتا ہے؟ آخری کلمے پر، آخری حرف پر آیا کرتا ہے، تو ان کے نزدیک صرف 2 قسمیں، یا صحیح ہوگا یا ناقص ہوگا۔ ادھر تو 7 قسمیں تھی ساتھ میں، لیکن ادھر کتنی ہیں؟ 2 بس۔
آخر کو دیکھو، آخر میں حرف علت ہے تو کیا ہے؟ ناقص. حرف علت نہیں ہے تو اور تو یہ خاص ہے مولانا مفرد منصرف صحیح کے ساتھ. صحیح سے کیا مراد ہے؟ اب یہ خود صاحب کتاب بھی آپ کو بتلانے لگے. وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حرف علت، اور یہ نحویوں کے نزدیک وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، آخر میں نہ ہو، کیونکہ اعراب نے بھی کہا پہ ظاہر ہونا ہے تو وہاں حرف علت نہیں ہونا چاہیے ورنہ صحیح نہیں. کزید، جیسے زید ہے مولانا، تو یہ اعراب خاص ہے مولانا کس کے ساتھ؟ پہلی قسم کیا ہوئی؟ مفرد منصرف صحیح. وبالجاری مجرا صحیح، اور ثانی ہے جاری مجرا صحیح مولانا. جاری مجرا صحیح کس کو کہتے ہیں؟ ہاں خود تعریف کر رہے مولانا. وہ ما یکون فی آخرہ واو او یاء ما قبلہما ساکن، وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو یا یا آئے مولانا، لیکن ما قبلہما ساکن، اس واو اور یا کا ما قبل کیا ہو؟ ساکن ہو. تو بھائی ناقص واو یا یا آخر میں آ جائے تو اس پہ اعراب پڑھنا مشکل ہے، سمجھ میں آیا؟ ناقص کہلائے گا. لیکن اگر اس حرف علت سے پہلے ساکن آ جائے تو سکون کی وجہ سے اب اعراب کا پڑھنا آسان ہو گیا مولانا. کیا ہو؟ اعراب کا پڑھنا آسان ہو گیا. تو لہذا اس قسم کے اسم پر رفع بھی آتا ہے، نصب بھی آتا ہے اور جر بھی آتا ہے، اور اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ جاری مجرائے صحیح کہتے ہیں. تو یہ پھر دو قسم پر ہے مولانا، یا تو آخر میں واو آئے گا یا کیا آئے گا؟ یا، اور ان کا ماقبل ساکن. تو دو مثالیں ذکر کرنی، دلوین و ضبین. سمجھ میں آیا بھائی؟ وبالجمع المکسر المنصرف، اور یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ؟ جمع مکسر منصرف. جمع ہو مولانا، معلوم تسنیہ اور مفرد کو نکال دیں. مکسر ہو مولانا، کیا مانا؟ جمع سالم کو مثلا رجلن کی جمع کیا ہے؟ رجال. یہ مراد ہے مکسر، ٹوٹی ہوئی، یعنی جس میں مفرد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے مولانا. مفرد کا وزن کیا تھا؟ رجل، را مفتوح، جیم مضموم، اور ادھر کیا ہے؟ رجال. را کیا آ گئی؟ مکسور، اور جیم اور لام کے درمیان کیا آ گیا؟ الف، اور جیم کی حرکت بھی بدل گئی. تو وزن وہی برقرار رہا یا ٹوٹ گیا مولانا؟ ٹوٹ گیا. اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. اور جمع سالم کے اندر مفرد کا وزن برقرار رہتا ہے مولانا. مسلمون، جمع کیا ہے؟ مسلمون، اور مسلمون کے شروع میں پورا مسلم موجود ہے اور وہ ان ساتھ زائد ہے. اور منصرف کے ذریعے کس کو نکالا بھائی؟ غیر منصرف کو نکال دیا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ بس اچھا. کرجال تقول، تو کہتا ہے جاءنی زید، یہ کس کی مثال ہے؟ ودلون وضبیون، یہ کیا ہے؟ ورجال جمع مکسر. تو تین قسم پر ہوا، تین قسموں کے ساتھ یہ اعراب خاص ہوا. پہلی قسم کیا اعراب ہے ہمارا؟ حالت رفع کس کے ساتھ؟ نصب اور جر. اور یہ کتنی قسموں میں ہے؟ تین قسمیں. اول، ثانی، ثالث منصرف. شاباش. الثانی یکون رفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ. ثانی یہ کہ رفع ضمے کے ساتھ ہو اور نصب اور جر دونوں کس کے ساتھ ہوں؟ کسرہ کے ساتھ. ویختص بجمع المؤنث السالم، اور یہ خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ. تقول ہن مسلمات،
ورأیت مسلماتن، تو دیکھو الگ مفعول ہے، منصوب نصب نہیں، کس کی صورت میں آ رہا ہے نصب مولانا؟ کسرے کی صورت، ومررت بمسلمات، تو اس کا فتحہ کس کے تابع ہے؟ کسرہ کے تابع۔ تو کس میں ثانی کا اعراب کیا ہوا؟ رفع کس کے ساتھ؟ اور نصب اور جر، اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ جمع مؤنث سالم۔ بھئی کتنی قسمیں ہو گئی 16 میں سے 4 گزر گئی بھئی، اور اعراب کی کتنی قسمیں گزری ہیں؟ 2۔ تیسری قسم ان یکون رفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ، رفع ضمہ کے ساتھ ہو اور نصب اور جر پہلے کس کے ساتھ تھا؟ کسرہ کے ساتھ، اس قسم میں کیا ہے؟ فتحہ ہے۔ نصب اور جر دونوں کس کے ساتھ؟ وہ یختص بغیر المنصرف، اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ کا عمر، جیسے عمر۔ تقول، تو کہتا ہے جاءنی عمر ورأیت عمر ومررت بعمر، دیکھو اس پہ تنوین بھی نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں آتا۔ الرابع، چوتھی قسم یہ ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء، اوکے، رفع کس کے ساتھ ہو؟ واو کے ساتھ، نصب کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ، اور جر کس کے ساتھ؟ یا۔ ويختص بالاسماء الستة مكبرة موحدة مضافة الى غير ياء المتكلم، اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الى غیر یاء۔ بھئی یہ ساری قیدیں آپ نے بھی ذکر کرنی ہے۔ اسماء ستہ 6 ہے، مکبرہ ہے یعنی مصغر نہیں، موحدہ مفرد ان کے مراد ہوں گے، سمجھ میں آیا؟ تثنیہ اور جمع ہونے کی حالت مراد نہیں، مضافتن، اور یہ کیا ہو مانا؟ مضاف ہو، بغیر اضافت کے نہ ہو، اور مضاف بھی کس کی طرف ہو؟ الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کی طرف نہ ہو، کسی اور کی طرف مضاف ہو۔ تو کتنی شرطیں ہوئی؟ مکبرتن موحدتن مضافتن، 3 ہوئی مولانا۔ کس طرف؟ مضافتن الی غیر یا جی۔ چوتھی قسم کا رفع کس کے ساتھ آئے گا مولانا؟ ادھر دیکھو چوتھی قسم کا رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ واو کے ساتھ۔ نصب کس کے ساتھ؟ جر کس کے ساتھ؟ جی، اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اسماء ستہ پہلی شرط، اسماء ستہ پہلی شرط کیا ہے؟ مکبرہ ہوں، مصغر نہ ہو، جی۔ دوسری شرط موحدہ ہوں، کیا مانا؟ تثنیہ، ان کی تثنیہ اور جمع کا یہ اعراب نہیں۔ اچھا، مضافہ کیا مانا؟ کس کی طرف؟ معلوم ہوا یا متکلم کی طرف مضاف، ورنہ ان کا اعراب یہ نہیں رہے۔ وہی، اور وہ یہ ہے مولانا اخوک و ابوک و حنوک و حموک و فوک و ذو مال، سمجھ میں آیا؟ یہ 6 ہے مولانا۔ اخوک، 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 ابوک و حنوک، ہنو کا، اخو کا، اخ کسے کہتے ہیں؟ بھائی، اب کسے کہتے ہیں؟ باپ۔ ہن، بھائی ہن کہتے ہیں ایسی چیز جس کا ذکر قبیح ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہنون، ہنون کہتے ہیں اس کو۔ وہ ہم کہتے ہیں خامند کی طرف سے جو عورت کے رشتہ دار ہوں، جو خامند کی طرف سے رشتے بن جاتے ہیں عورت کے لیے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قریبی۔ اسی لیے حموکی کہا بھائی، کیا کہا؟ مؤنث لے کر آئے ضمیر اس کے ساتھ بھائی۔ اچھا، وفو کا فم سے ہے، فم منہ کو کہتے ہیں۔ وضو مال مال، تقول جاءنی اخوک ورأیت
الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اچھا ورأیت اخاک ومررت بأخیک وقضى البواقی. ایک کی تو مثال ذکر کر دی 6 میں سے اور باقی بھی اسی طرح ہیں. الخامس 5ویں قسم یہ مانا ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها کہ رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ بھائی تثنیہ والا اعراب ذہن میں لے آؤ. رفع کس کے ساتھ؟ الف. نصب اور جر یا کے ساتھ ایسی یا جس کا ما قبل کیا ہو؟ مفتوح. اور ویختص اور یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ؟ بالمثنى تثنیہ کے ساتھ. وکلا اور لیکن ویسے ہی نہیں کلا مضافن الی مضمر جب کلا کس کی طرف مضاف ہو؟ ضمیر کی طرف. کلاہما کلیہما سمجھ میں آیا بھائی؟ کلاہما کلیہما کہیں گے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اعوذ باللہ جی کلاہما اور کلیہما کہیں گے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جائے کہ اس کا اعراب تقدیری بن جائے گا مولانا. اسی لیے انہوں نے قید لگائی کہ یہ مضاف ہو کس کی طرف؟ اس میں ظاہر کی طرف ہو تو پھر اس کا اعراب کیا بن جائے گا؟ جاءنی کلا الرجلین. جاءنی کلا الرجلین. کلا کا حالت رفعی میں کس کے ساتھ تھا؟ الف کے ساتھ. اب میں کہہ رہا ہوں کلا الرجلین. الف پڑھ رہا ہوں یا الف گر چکا ہے؟ گر چکا ہے. تو اعراب لفظی ہوا تقدیری ہوا؟ تقدیری ہوا. ہاں تو جب ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو پھر یہ الف اور یا نہیں گریں گے ورنہ کیا ہو جائیں گے؟ گر جائیں گے. اچھا وہ اسنان ہوا اسنتان. اسنان اور اسنتان کا بھی یہ اعراب ہے. تثنیہ اور کلا جب کہ مضاف ہو کس کی طرف اس کا بھی اعراب ہے. اور اسنانی اور اسنتانی کا بھی. وہ اشکال تو نہیں آیا کہیں آپ کے ذہن میں کہ اسنانی اسنتانی بھی تو تثنیہ ہے اس کو علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ جی آیا اشکال کہ نہیں آیا؟ بھئی یہ تثنیہ نہیں ہے. تثنیہ اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف نون لگائیں تو وہ تثنیہ بن جائے. الف نون ہٹائیں تو مفرد بن جائے. اور اسنانی میں اس طرح ہے اس میں سے الف نون ہٹاؤ مفرد بن جاتا ہے کوئی؟ معلوم ہو یہ تثنیہ نہیں. تثنیہ تو اس کو کہتے ہیں جس کے آخر رجل الف نون لگاؤ کیا بن گیا؟ الف نون ہٹاؤ کیا بن گیا؟ مفرد بن گیا. تو تثنیہ میں الف نون آئے گا اور پھر ہٹائیں گے تو مفرد بن جائے گا. اور اسنتانی اسنانی میں ایسا اس میں الف نون ہٹاؤ یہاں مفرد پر ان کو ہم نے نہیں داخل کیا تھا اور پھر ان کو ہٹاؤ تو مفرد نہیں بنتا. اور تو معلوم ہے تثنیہ نہیں سے تاریخ تثنیہ کی نہیں صادق آرے. تقولو آپ کہیں گے جاءنی الرجلانی. دیکھو الف کے ساتھ آیا. کلاہما دونوں. و اسنانی و اسنتانی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ورأیت الرجلین حالت نصبی میں. کلیہما واسنین و اسنین و اسنتین. سمجھ میں آیا؟ جی حمزہ ابھی نہ گرانا. اب نہیں گرانی آپ نے. اسنانی کے سمجھے اس لیے کہ یہ لفظ اسنتان یہاں مراد ہے. کیا مراد ہے؟ وہ جو اسنان اسنتان عبارتوں میں آتا ہے اس کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا؟ اسنان. اب یہ نام بن چکا ہے اس لیے اب اس کا حمزہ گرے گا نہیں بھائی. وصلی نہ رہا اب یہ قطعی بن گیا نام بن گیا اس کا. وَمَرَرْتُ بِالرَّجُلَيْنِ یہ حالت جری ہے. کلیہما و اسنین و اسنتین. جی اچھا بھائی پہلی قسم کا اعراب کیا تھا؟ رفع کس کے ساتھ؟ نصب جر
کتنی قسموں میں تھا؟ اول، ثانی، ثالث، مقسم۔ اچھا بھائی، دوسری قسم کا رفع کس کے ساتھ؟ نصب اور جر۔ اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ جمع مؤنث سالم۔ تیسری قسم کا رفع کس کے ساتھ؟ نصب اور جر۔ یہ کس کے ساتھ آئے گا؟ اچھا، چوتھی قسم کا رفع کس کے ساتھ؟ نصب کس کے ساتھ؟ جر کس کے ساتھ؟ اچھا، یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اسماء ستہ کے ساتھ، 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ثانی کیا ہے؟ ثالث کیا ہے؟ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف۔ اچھا بھائی، 5ویں قسم کا رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ نصب اور جر یا ما قبل کے ساتھ۔ اور یہ کتنی قسموں کے ساتھ خاص؟ اول، ثانی، کلا، جبکہ پوری بات کرو بھائی، کلا جبکہ وہ مضاف ہو کس کی طرف؟ اور تیسرا اثنانی اور اثنتانی بھائی۔ السادس، چھٹی قسم یہ ہے مولانا، ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها، ایسے کس کا رفع ایسے واو کے ساتھ ہو جس کا ما قبل کیا ہو؟ مضموم ہو۔ والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها، اور نصب اور جر ایسی یا کے ساتھ ہو جس کا ما قبل کیا ہو؟ مکسور ہو۔ ويختص بجمع المذکر السالم، اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ جمع مذکر، جیسے مسلمون۔ اور کس کے ساتھ خاص ہے؟ اولو کے ساتھ۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اولو۔ وعشرون، اور کس کے ساتھ خاص ہے؟ مع اخواتها، ساتھ اس کے جو اخوات ہیں مولانا، 30 40 50 وغیرہ مراد ہے مولانا، تو ان 3 کے ساتھ خاص ہے بھائی۔ تقولو، آپ کیا کہیں گے؟ جانی مسلمون و 20 و اولو مالین، مال والے بھائی، زو کی جمع ہے، اولو غیر لفظی بھائی۔ ورأیتو مسلمین و 20 و اولی مال، وہ پڑھیں گے نہیں جو بیچ میں آ رہا ہے، اولی مال۔ اچھا جی، یہ حالت نصبی ہے، یا ما قبل مکسور۔ ومررت بمسلمین و 20 و اولی، تو حالت جری میں بھی یا ما قبل مکسور، حالت نصبی میں بھی یا قبل مکسور۔ اچھا، بیچ میں یہ بات کی کہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے اور نون جمع ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، اور اضافت کے وقت دونوں گر جاتے ہیں۔ اچھا، 7ویں قسم کہ ایکون الرفع بتقدیر الضمۃ، رفع کس کے ساتھ ہو؟ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجر بتقدیر الکسرۃ، رفع ہو تقدیر ضمہ کے ساتھ، نصب ہو تقدیر فتحہ کے ساتھ، اور جر ہو تقدیر ویختص بالمقصور، اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ اس میں مقصور۔ اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ وہ ما فی آخر ہی الف مقصورۃ، وہ ہے جس کے آخر میں کیا ہے؟ کعصن، جیسے کہ کعصن، جیسے کہ عصا ہے، یہاں الف تقدیرن موجود ہے بھائی، میں نے بتلایا نہیں تھا، بحث کی تھی مانن کے اندر بھائی، یاد ہے بحث؟ تو الف کبھی لفظ میں آئے گا، کبھی تقدیرن آئے گا، تو یہ خاص ہے اس میں مقصور کے ساتھ۔ اسی طرح یہ اعراب خاص ہے بالمضاف الی یا المتکلم، اس اسم کے ساتھ جو مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف، غیر جمع المذکر السالم، اور جمع مذکر سالم سے غیر ہو، جمع مذکر سالم نہ ہو، یعنی یوں کہو جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف۔ تو مولانا یہ 7ویں قسم کا رفع کس کے ساتھ؟ تقدیر ضمہ، اور نصب کس کے ساتھ؟ تقدیر، اور جر کس کے ساتھ؟ تقدیر کسرہ، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری آیا، اور یہ کتنی قسموں میں آیا؟ تو اول کیا ہے؟
اس میں مقصور وہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ ہاں جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم ہو مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف. بھائی کا غلامی، جیسے کہ غلام آپ کہیں گے جاءنی عصن و غلامی. دیکھو یہ عصن کا اعراب بھی کیا ہے؟ تقدیری. اس میں الف کون سا موجود ہے؟ لفظاً ہے تقدیراً ہے؟ تقدیراً. وَرَأَيْتُ عَصًا وَغُلَامِي وَمَرَرْتُ بِعَصًا وَغُلَامِي تینوں میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں. بھائی 8ویں قسم ان يكون الرفع بتقدیر الضمۃ، رفع کس کے ساتھ آئے؟ والجر بتقدیر الکسرۃ، اور جر کس کے ساتھ؟ والنصب بالفتحۃ لفظا، اور نصب کس کے ساتھ آئے گا؟ فتح لفظی کے ساتھ آئے گا. ويختص بالمنقوص، اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ بھائی ضمہ بھی تقدیری، جر بھی تقدیری. مولانا ضمہ بھی رفع بھی تقدیری اور جر بھی تقدیری. البتہ نصب کیا آیا؟ لفظی. تو یہ اس میں منقوص، یہ ناقص سے ہے. ناقص منقوص. ناقص کیا تھا؟ جس کے آخر میں یا واو آئے. تو یہاں وہ ہے جس کے آخر میں یا آئے اس میں منقوص، اور ما قبل اس کے کیا ہو؟ مکسور ہو. جیسے قاضی آخر میں کیا ہے؟ یا، اور اس سے ما قبل کیا ہے؟ تو خود بتلا رہے ہیں وہ ما فی آخر ہی یا، وہ ہے جس کے آخر میں ایسی یا ہو ما قبلہا مکسور ان کی، جس کا ما قبل کیا ہو؟ مکسور ہو. کل قاضی تقول جاءنی القاضی ورأیت القاضیہ ومررت بالقاضی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دو حالتوں میں تقدیری حالت ہے. 9ویں قسم ان یکون الرفع بتقدیر الواو، رفع کس کے ساتھ آئے مولانا؟ واو تقدیرن ہو. والنصب والجر بالیاء لفظا، اور نصب اور جر کس کے ساتھ آئے؟ یا ويختص بجمع المذكر السالم مضافا الى ياء المتكلم، اور یہ خاص ہے کہ جب جمع مذکر سالم مضاف ہو کس کے ساتھ؟ یا متکلم کی طرف. تقول جاءنی مسلمیہ. بھائی اس میں مقصور کا کیا اعراب بتلایا تھا؟ تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہے؟ اور اس کی طرح ایک اور قسم بھی تھی اس کے ساتھ. کون؟ کوئی ایسا اسم جو مضاف ہو کس کی طرف؟ جائے علاوہ کس کے؟ جمع مذکر. ہاں وہ رہ گیا تھا، اب اس کی بات کر رہے ہیں. اب جمع مذکر سالم مضاف ہو کس کی طرف؟ جائے. تو یہ 9ویں قسم الگ ہے ہمارا. اور جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفیع میں واو کے ساتھ ہے مسلمون، اور نصب جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ. اب دیکھو میں کہتا ہوں جاءنی مسلمیہ، نون اضافہ سے گر چکا. بھئی یہ حالت رفیع میں، نصبی میں، جری میں ہے. جاءنی مسلمیہ کس حالت میں ہے؟ حالت رفیع. اور حالت رفیع میں اس کا اعراب مسلمون کا کس کے ساتھ آتا ہے؟ اور مسلمیہ میں واو موجود ہے؟ واو موجود نہیں. وہ واو تو یا سے بدل کر یا میں اس کا ادغام ہو چکا، تو اس واو پر ہم تلفظ کر رہے ہیں؟ جی نہیں کر رہے. تو اعراب لفظاً ہوا یا تقدیراً ہوا؟ تقدیراً ہوا. اور حالت نصبی جری میں مسلمون کا اعراب کس کے ساتھ تھا؟ یا مکسور کے ساتھ. اور میں کہتا ہوں رأیت مسلمیہ مررت بمسلمیہ. آپ بتائیے حالت نصبی جری میں یا وہ والی موجود ہے یا اس پر آپ تلفظ کر رہے ہیں یا تلفظ نہیں کر رہے مولانا؟ تلفظ ابھی بھی کر رہے ہیں. ایک مسلمون کی مسلمین کی یا ہے، نون گر گیا. ایک یا متکلم کی آ گئی، پھر یا کا یا میں ادغام ہوا، کیا بن گیا؟ تو وہ یا جو وہ یا کیا ہے؟ ابھی بھی اب ادغام ہو گیا ہے، بس یا تو ابھی بھی موجود ہے مولانا. تو اعراب اس کا کیا ہوا؟
یا لفظی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بے اعراب یا کے ساتھ آ رہا تھا اور وہ یا ابھی بھی اس پر آپ تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو اعراب لفظاً ہوا. کیا ہوا؟ تو حالت رفع میں تقدیراً ہے اور نصب جری میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالت رفع میں تقدیر واو ہے اور نصب جری میں یا لفظی کے ساتھ. سب کو بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آیا؟ یہ 9 قسمیں ہیں وہاں. یہ 9 قسمیں. یہ آپ نے سے ہر ایک نے کل مجھے زبانی سنانی. سمجھ میں آیا؟ ہاں آپ کوئی اچھی طرح خوب اس کو یاد کر کے آئے بھائی. تو یہ آپ کو یاد ہوں گی تو پھر انشاءاللہ قافیے میں آسانی ہو جائے گی. چلیے وانا هذا هو المرام. اللہ عالم بحقیقت الکلام.